ہم 2023 کے اندر ہیں. اب ہوا کیا ہے, یہ جو کل لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے, جس کو عامر میر صاحب ایک روٹین کا واقعہ کہہ رہے ہیں, جس کو عامر میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نکلے نہیں, کچھ فسادی نکلے تھے, اور جن کے اوپر پولیس نے دیکھا کہ وہ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن کے اوپر حملہ کیا گیا. لیکن اس واقعے کی گونج ہم نے سنی جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی. سنیں ذرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوک پرسن ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. Aware of reports about clashes in Lahore ahead of a planned rally by former Pakistani Prime Minister Imran Khan. We encourage all to exhibit restraint. We offer our condolences to the families of those who lost their lives and wish a speedy recovery to those who were injured in this. It is a constant topic of discussion with our counterparts around the world, including in Pakistan. The importance of upholding the universal rights of citizens around the world, including their right to peaceful assembly. اسی طرح چونکہ یو این کے اندر اس وقت کانفرنس چل رہی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, وہاں پہ بھی یہ سوال ہوا یہ جو ہے لاہور کے واقعے کے حوالے سے, یہ بھی سن لیں ذرا. For us, the important thing is that all peaceful protests must be able to go ahead without hindrance. It's clear to us that wherever they take place in the world, people have the right to peaceful protest. Regarding that, if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly, and of course there needs to be accountability for any deaths or injuries that occur. جی جوئی صاحب, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری انفارمیشن میں ہے ایک پولیٹیکل ریلی پلان تھی, اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. اب یو این کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے اوپر مناسب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے شتر مرغ کی طرح, چوئی صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے, ہماری اشرافیہ نے اپنے سر جو ہے ریت کے اندر دبائے ہوئے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست جو پاکستان کے اندر, یہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہم جو مرضی کرتے پھریں, جس طرح کی مرضی ہم یہاں پہ جو ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کے خلاف جو مرضی کارروائیاں کریں, کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن دوبارہ سے میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں خاص طور پر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو, یہ ہم 90s میں نہیں رہ رہے چوئی صاحب, ہم 80s میں نہیں رہ رہے, ہم 2023 کے اندر رہ رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے, اور کل جو ہم نے اپنے ملک کی عزت بڑھائی ہے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے, اب اس کا کریڈٹ آپ کے دوست لاہور نگراں حکومت کے اندر. چوئی صاحب سنیں, اوپر سے لے کے نیچے تک کافی صحافی موجود ہیں, یہ صحافیوں کو کیا ہو گیا؟ کم از کم چلے مان لیا آپ نے لے لی ایک پوزیشن, ایک عہدہ آپ کو مل گیا, اللہ آپ کو مبارک کرے, لیکن ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ انسانی جان کا ضیاع ہوا ہے, اور کل کلاں کو آپ نے یہ حکومتی عہدے چھوڑنے بھی ہیں. یہ کیسے آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو آگے آتے ہیں کہ یہ ابھی کیڑے مکوڑے, ان کو کیا پتا ہے. اگر یہ اس قابل ہو جاتے تو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو یہ ان کا تو خیال ہے کہ وہ قیامت تک بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ جتنی انہوں نے کوشش کی ہے, جتنے پاپڑ بیلے ہیں, جتنے کئی تو ہے جو اپنے فرقے بھی بدل گئے ہیں. میں اب کیا آپ کو ایک چھوڑے, ہم اس میں نہیں جاتے, تو لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں, دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کو جو آپ کے یہاں نگران اور اوپر مہربان وزیر اعظم بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں نا, نگران اور مہربان, مسلسل یعنی وہ دونوں کو مسلسل بیان نہیں, پرائیویٹلی ڈیلی بیسس پر کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہو جائے اور گورنمنٹس بن جائیں. یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے, لیکن وہ ابھی تک اس قائم ہے. اور ان کو فضل الرحمان اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو اور پتہ نہیں کون یہ کہتے ہیں جی ستہ خیرانے نبڑ لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کو بھی دیکھ لیں گے, باقیوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ہے, ان کا تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے, تو وہ دیکھ لیں, وہ کاٹتے پھر رہے. اچھا یہ ہوگا نہیں. جی ناظرین, اور جو ہے بڑی ایک دلچسپ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ساری دنیا کے میڈیا کو پتا چل گیا کہ لاہور کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. ظاہر ہے سارا دن انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا رہا, پاکستان لوکل میڈیا ایک سرٹن سطح کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے سوریا کے ذریعے ساری دنیا کے اندر اس کی گونج تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یو این کا اسپوکس پرسن اس کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے.
لیکن ہمارے محترم جو ہیں وفاقی وزیر فیڈرل منسٹر فارن افیئر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہ اکثر اوقات ملک سے باہر ہی رہتے ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ کو کچھ علم ہے کہ پاکستان میں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہے، ان کا بیان سنیں ذرا. اس ڈیتھ پہ جو آج کنڈمنیشن بھی آ گئی ہے اقوام متحدہ کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں ادھر ہی ہوں اس کانفرنس میں، تو ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہیں، اور ڈیٹیلز کے بغیر بات کرنا تو شاید صحیح نہیں ہوگا. میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پرامن احتجاج کے حق میں ہیں. اس کانٹیکسٹ کا تو شاید مجھے نہیں پتا، مگر ویسے مجھے تحریک انصاف کے حوالے سے اتنا پتا ہے کہ نہ آج نہ کل وہ پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں، نہ آج نہ کل وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ انتہا پسند سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اب اندازہ لگانے کے اس وقت جو ہے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے ایک تو یہ انفارمیشن ان کے پاس نہیں تھی، اور میرے خیال میں اعتراض میں کروں گا تھرو آور پروگرام، اور فارن آفس سے بھی پوچھوں گا کہ ان کے وہاں پہ کافی لوگ اپوائنٹڈ ہیں، وہاں پہ انفارمیشن منسٹری کے لوگ اپوائنٹڈ ہے. خدارہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ملک کے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے تو فارن منسٹر کے پاس جو ہے یہ ساری اپ ٹو ڈیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی، اور پتہ نہیں ان کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا، یا پھر بتایا وہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. باقی ساتھ ساتھ چوہدری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ تو جمہوری پارٹی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو وائلنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انڈائریکٹ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو وائلنس کرتا ہے پر ٹھیک ہے وہ بھگتے. او بھائی یہی تو رونا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو مطلب ہے کہ بات دونوں آپ خود ہی کانٹرڈکٹری ہے. بالکل صحیح. یعنی ان کا تو بس چلے نا، یہ 12-13 لوگوں کی جو پارٹیاں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے ان کو کلاشنکوفیں دے دی جائیں اور اپنا رانجھا راضی کر لیں. لیکن اللہ خیر رکھے پاکستان کی، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے مسلح افواج کی اور عام آدمی کی، اس کی روٹی روزگار کا بندوبست ہو. یہ لوگ جو ہے نا خاور گورنمنٹ صاحب تانوں میں معاف کرنا پھر کہاں گا، ایک خیر تھے نہیں، دے ڈونٹ مین گڈ آف دی کنٹری. اگر یہ کر سکتے تو 11 مہینے آج پورے ہو گئے ہیں، آج 1 مہینہ صرف رہ گیا ان کا 1 سال مکمل ہونے میں. ٹیل می اینی تھنگ گڈ دیٹ دے ہیو ڈن.